لیے آپ کی ہمارے ضلع کے شعراء اکرام سے ملاقات کرواتے ہیں اور شاعری کیا ہوتی ہے اور شعراء کی حیات کیا ہوتی ہے، زندگی کیا ہوتی ہے، اور شاعر کو اپنا کلام لکھنے میں کیا کیا محنتیں کرنی پڑتی ہے اور اس کی یادداشت جو ہوتی ہے وہ کیسے محفوظ کرتا ہے، تمام باتوں کا احاطہ کرتے ہیں۔ اور اسی عنوان پر آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں بات کرنے کے لیے موجود ہے ہمارے ضلع کے نوجوان ابھرتے ہوئے شاعر جو کئی مشاعروں میں کامیاب اپنا کلام سناتے ہوئے آ رہے ہیں اور خوب داد و تحسین بھی حاصل کرتے ہیں۔ میری مراد ہے جناب رضوی شتاری صاحب سے، جو ہمارے ضلع بلکہ ہمارے شہر کے ایک ہونہار، قابل، باصلاحیت نوجوان شاعر ہے۔ میں ہمارے اسٹوڈیو میں ان کے اسی شعر سے خیر مقدم کرتا ہوں کہ تو ہے شہباز رکھ فلک پہ نظر، چھوڑ پیچھے زوال کی باتیں۔ اس شعر سے یہ بات صاف ظاہر ہو گئی ہے، واضح ہو چکی ہے کہ یہ نوجوان شاعر نوجوان نسل میں کچھ کرنے کے جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے، نوجوان نسل کو ترقی کی لے جانا چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہمارے روشنی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں خیر مقدم کرتا ہوں اور میں آپ سے بہت ہی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ اپنا بے شمار قیمتی وقت کو مصروفیات کے باوجود اتنا وقت نکال کر ہمارے پاس یہاں تشریف لائے اور ہمیں ہمارے ناظرین سے ملاقات کروانے کا موقع دیا۔ میں آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا اور روشنی ٹی وی کا۔ میں بہت ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یاد کیا۔ جی، سب میں پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اکثر دیکھنے میں آئے کہ نعتیہ مشاعروں میں جی، جہاں بھی نعتیہ مشاعروں کا انعقاد ہوتا ہے وہاں پر اگر ہمارے شہر میں نعتیہ مشاعروں کا انعقاد ہو رہا ہو تو یہ بات لازمی سمجھی جاتی ہے کہ وہاں رضوی شتاری ضرور شرکت کریں گے یا شریک ہوں گے۔ جی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، آپ نعتیہ مشاعروں میں کیوں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں؟ یہ بات ایسی ہے کہ جی ماشاء اللہ، یہ بات طے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کلام پڑھنے کا ہر کسی کو موقع نہیں کہنا چاہیے۔ جی، وہ کسی نے بہت خوب کہا کہ شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، وہ آدمی ہی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے۔ بے شک، بہت اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی فن سے اور ہنر سے نوازا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے اس کے اللہ کی تعریف ہو، اس کے محبوب کی تعریف ہو، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جی اس کے بعد سب چیزیں آئیں گی۔ جی تو ایک بات یہ بھی ہے کہ تقریباً 10 سال سے زیادہ کا عرصہ مجھے شعر کہتے ہوئے ہو گیا، اور میری نعت سے میرا جو لگاؤ ہے اس کو آپ یہ یوں سمجھیے کہ ابتداً 3 سال میں نے صرف اور صرف نعتیں ہی کہیں، غزل نہیں کہا۔ جی 3 سال کے بعد میں نے پھر دوسرے کلاموں کی طرف اپنا رخ کیا۔ جی رضی صاحب، بہت بڑی بات کہی آپ نے، بہت عمدہ کیا ہے کہ جو آدمی جس میں فاہم ماہر ہوتا ہے اس سے اپنے اللہ اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرے، یقیناً ان کا جو حق ہوتا ہے حق بجا لائے۔ میں ہمارے پروگرام کی کارروائی چلانے سے پہلے بھی یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی نعتیہ کلام سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ انشاءاللہ میں اپنی پہلی نعت جو میں نے لکھی تھی کئی مشاعروں میں نے پڑھی، اور آج اس موقع پہ اس نعت کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں۔ مطلب یوں کہا: ازل سے ہوا ہوں فدائے محمد، ازل سے ہوا ہوں فدائے محمد، یہ دل ہے فقط مبتلائے محمد، یہ دل ہے فقط مبتلائے محمد۔ سنو دوستو اس حقیقت کو جانو، سنو دوستو اس حقیقت کو جانو، سنو دوستو اس حقیقت کو جانو، خدا کی رضا ہے رضائے محمد، خدا کی رضا ہے رضائے محمد، کوئی ہم نشیں بھی خدا کا ہوا ہے، کوئی ہم نشیں بھی خدا کا ہوا ہے، کوئی ہم نشیں بھی خدا کا ہوا ہے، نہیں جی نہیں
ماں سوائے محمد نہیں جی نہیں، ماں سوائے محمد. درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو. یہ فرما رہا ہے خدائے محمد، یہ فرما رہا ہے خدائے محمد. اور مقطع دیکھیے. جی ارشاد. رضی کو ہے محبوب شعر و سخن میں، رضی کو ہے محبوب شعر و سخن میں، رضی کو ہے محبوب شعر و سخن میں. سخن سب سے بہتر ثنائے محمد، سخن سب سے بہتر ثنائے محمد. یہ دل ہے فقط مبتلائے محمد، ازل سے ہوا ہوں فدائے محمد. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوب نعت پاک جی کا شکریہ. نذرانہ آپ پیش کر بہت رہے بہت تھے. شکریہ. اللہ جزائے خیر دے. رضی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا تخلص بھی خود رضی ہے، اس جی. کی کیا وجہ ہے؟ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ کیونکہ شعراء تو اکثر الگ ہٹ کر تخلص رکھتے ہیں، لیکن آپ اپنے نام کو ہی تخلص بنائیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ یہ بات ایسی تھی کہ جس وقت میں نے شاعری شروع کی تو کئی تخلصوں کی طرف ذہن گیا. جس طرح آپ نے فرمایا کہ کئی لوگ ایک دوسرا تخلص اپنے لیے منتخب کرتے ہیں، لیکن پھر مجھے اس بات کا خیال آیا کہ تخلص ایک الگ پہچان ہوگی اور نام کی ہماری ایک الگ پہچان ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ بھائی میرا نام بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور کیوں نہ اسی کو بطور تخلص استعمال کیا جائے، تو یہ دونوں پہچانیں ایک جگہ جمع ہو جائے. جو نام ہے وہی تخلص ہے، اور پھر شاعری کا کام ہماری پہچان جو ہے آسانی سے لوگوں کے سامنے آتی جائے. اس وجہ سے میں نے اپنے نام کو ہی بطور تخلص شروع سے ہی استعمال کیا اور وہی کرتا آ رہا ہوں. جی رضی صاحب یہ بتائیں، آپ ماشاءاللہ ایک نوجوان شاعر ہے اور نوجوان نسل کے ہیں، جی اور اس دور میں تو نوجوان اپنا اوڑھنا بچھونا ہر چیز انگریزی کو بنا رہے ہیں، انگلش کا بول چال کرنے کو یا انگریزی میں بات چیت کرنے کو فیشن سمجھا جا رہا ہے. ایسے دور میں آپ شاعر بننا یا اردو مشاعروں میں شرکت کرنا یا پھر شاعری کی طرف راغب ہونا، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ بالکل ہے. ایک تو دیکھیے ہمارا جو کلچر ہے، ہماری جو تہذیب ہے، اس کی ایک بہت بڑی پہچان وہ ہماری زبان ہوتی ہے. جو ہماری مادری زبان ہے وہ اردو زبان ہے، اور اردو زبان کی جو شیرینی ہے، جو چاشنی ہے، جو اس کی تہذیب ہے اور جو اس کی تاریخ ہے، ہر کوئی واقف ہے کہ دنیا بھر میں اس زبان کو سراہا جاتا ہے، اور دنیا بھر میں اردو بولنے والے ہر جگہ کونے کونے میں موجود ہیں. تو وہی جو اپنی تہذیب ہے اس کو لے کے چلنا چاہیے. یہ تہذیب ہماری قوم کی پہچان ہوتی ہے. اگر ہم ہماری زبان کو چھوڑ دیں گے، ہماری تہذیب کو چھوڑ دیں گے، تو یقیناً اس سے ہماری پہچان بھی متاثر رضی ہوگی. صاحب یہ بتائیں، آپ کے والد محترم اور ہمارے صدر مدرس صاحب جی خود بھی ایک شاعر تھے، ہاں، تو اس سے آپ کو کوئی فوائد ملے یا ان سے یقیناً کوئی؟ بچپن سے ظاہر ہے میرے والد محترم حضرت غلام نبی نصرت شتاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سائے میں جب جی. میں نے پرورش پائی تو وہ خود بھی بہت اچھے شاعر تھے اور اردو کے استاد بھی تھے. میری والدہ محترمہ بھی اردو کی استاد ہیں، جی. اور میں جس ماحول میں پلا بڑھا تو یقیناً بچپن سے ہی ایک اردو کی طرف میرا لگاؤ، شاعری کی طرف میرا رجحان بنتا گیا. نعتیں، غزلیں ہمارے گھر میں شعراء کی نشستیں والد صاحب کے پاس ان کے دفتر میں ہوا کرتی تھی. اس ماحول میں میری پرورش ہوئی، اور یہی وجہ سے ان لوگوں کی پرورش میں سمجھتا ہوں میری شاعری کی بہت بڑی وجہ بنی. جی
رضی صاحب آپ یہ تو مانتے ہوں گے کہ آج کے دور میں اردو کافی کم بولی جا رہی ہے، یعنی بالکل اردو کا بول چال کم ہو چکا ہے، جی. تو ایسے دور میں کیا مشاعروں کا انعقاد کرنا اردو کی بقا میں اہم حصہ یا اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ اردو آج کے دور میں اردو کا بہت برا حال ہے. جی ویسے تو ہم بول چال میں اردو ہی بولتے ہیں، لیکن جی یہ ہمارا المیہ ہے کہ بہت سوں کو اردو پڑھنی نہیں آتی، کوئی اردو سے واقف نہیں ہے، جی اردو کے کئی الفاظ سمجھ نہیں پاتے، جی جی جو بالخصوص نوجوان نسل کے جو بچے ہیں. اور یہ انگریزی کی طرف رجحان لوگوں کا ہے جیسا جی کہ آپ نے کہا. تو مشاعروں سے یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ لوگ یہ نعت اور غزل اور شاعری کے ذریعے اردو کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور یقیناً ایک اردو کی خدمت ترویج اس کے مشاعروں کے ذریعے سے ہو رہی ہے، جی جس میں چاہے وہ نعت کا مشاعرہ ہو، چاہے وہ غزل کا مشاعرہ ہو، یا پھر کوئی طری مشاعرہ ہو. ہر مشاعرے سے آپ دیکھیے یہ نوجوان نسل مشاعروں کی طرف راغب ہوتی ہے، اور وہاں پر آ کے کچھ نہ کچھ اردو کے بارے میں سیکھتے ہیں، اردو کی طرف ان کا لگاؤ بڑھتا ہے، اور بہت اچھا کام اردو مشاعرے کا کر رہے ہیں. لگاؤ مشاعروں سے اردو کی طرف سیکھتے ہیں، اردو تو سیکھتے ہی سیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو حالات حاضرہ ہوتا ہے شعرا اس پر بھی کلام سناتے ہیں، سیاست پر بھی کلام سناتے ہیں، اور ترقی اور زوال کے درمیان کا فرق بتاتے ہیں. تو کیا اس سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟ بالکل یقیناً جو کلام جو بات سامعین سنتے ہیں مشاعرے میں، جی شاعر کا ہر شاعر کا اپنا ایک لہجہ ہوتا ہے. اور جس طرح دیکھیے آپ تاریخ پہ نظر ڈالیے، اردو کی صدیوں پرانی تاریخ شروع سے لے کے آج تک شعراء نے یہی کیا کہ اپنے دور کی عکاسی اپنے کلام کے ذریعے کرتے رہے. جی بے شک. تو اب ہمارے ہم اثر شعراء جو ہیں وہ بھی یہی فرض انجام دے رہے ہیں، حالانکہ سب کا لہجہ اپنا اپنا تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، لیکن وہ دور کا اثر ان کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے. اور پھر شاعر جو اس کا اپنا مزاج ہے اس کے مطابق پیغام شاعری کے ذریعے لوگوں تک پہنچا رہا ہے. کوئی کچھ شعراء جو ہے وہ ترقی پسند شاعری میں یقین رکھتے ہیں، جن میں میں بھی ہوں، اور روایتی شاعری ہے. میں شروع سے ہی روایتی شاعری کا پاس رکھتا ہوں، روایتی شاعری کو میں بہت پسند کرتا ہوں. روایتی غزل جو ہوتی ہے، خالص غزل جس کو کہا جاتا ہے، میں شروع سے ہی کوشش کرتا ہوں کہ غزل اس کے اپنے اصلی رنگ میں ہو. تو اس میں ہوتے ہوئے ہم کو یقیناً ایک ذمہ داری ہوتی ہے، جس وقت ہم مشاعروں میں مائک پر اپنا کلام پڑھ رہے ہوں، یا پھر ہمارا کلام کسی اخبار میں یا کسی رسالے میں چھپا ہو، یا ہماری کوئی کتاب چھپی، تو یہ بات جو دوسروں تک جائے گی، تو ہمارا ایک فرض بنتا ہے یہاں پر کہ ہم اچھے پیغام لوگوں تک پہنچائیں اور معاشرے میں سدھار کے لیے جو ہے وہ باتوں پہ روشنی ڈالیں. جی رضی صاحب یہ بتائیں کہ دور قدیم کے شعراء جی اپنے کلام سے انقلاب برپا کیے، جی تو دور حاضر کے شعراء دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی کر رہے ہیں، انہوں نے بھی کیا تھا. جی فرق کیا ہے؟ فرق تو زبان کا آ گیا یہاں پر. جی. فرق دیکھیے، جو زبان آپ مطالعہ اگر کریں تو جیسی زبان آپ کو غالب کے دور میں ملے گی، جی آج کے شعراء اگر وہ زبان استعمال کریں تو کوئی سمجھ ہی نہیں پائے گا. جی تو زبان کا صرف میں سمجھتا ہوں فرق ہے، اور باقی پھر وہ قوم میں انقلاب برپا نہیں ہو رہا ہے، پہلے کلام سے انقلاب برپا ہو جاتے تھے. اب یہ تو جی. دیکھیے اس وقت کا ماحول بھی کچھ اور تھا. جی. جیسا کہ میں نے کہا، لوگ اپنی تہذیب سے جڑے ہوئے تھے، اپنی زبان سے جڑے ہوئے تھے، اپنے مقصد سے جڑے ہوئے تھے. جی. آج کل تہذیب سے دوری اور زبان سے دوری اور دوسری تہذیبوں کی طرف، خاص طور سے مغربی تہذیب کی طرف جو رجحان ہے، جی. تو یہ چیز بہت بڑی بیچ میں حائل ہو رہی ہے. جی آپ نے شاعری کب سے شروع کی؟ میں نے تقریباً 2004 سے شعر کہنے شروع کیے، تقریباً 10 سال سے زیادہ ہو گئے مجھے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. نعتیں بھی میں نے کہی، اور جتنی شاعری میں اصناف سخن ہے تقریباً سبھی میں حمد، نعت، منقبت، غزل، نظم، مخمس، مسدس، رباعی، اور اس کے علاوہ تقریباً ہر صنف سخن میں میں نے طبع آزمائی کی ہے الحمدللہ. جی میں یہ چاہتا ہوں رضی صاحب کہ آپ اپنے بہترین کام سے ہمارے سامنے. جی ضرور، انشاءاللہ. میں ایک میری پہلی غزل ہے جس میں آپ کو اپنا اردو کا روایتی رنگ جو ہے وہ نظر آ جائے گا. جی پیش کریں انشاءاللہ. پیش کریں. وہ اس کے کچھ اشعار جی عطا کریں. میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب یوں کہا کہ تیری الفت میں پیش آئی مصیبت اپنی حالت کو،
تیری الفت میں پیش آئی مصیبت اپنی حالت کو، جگر کو دل کو جاں کو روح کو نظروں کو قسمت کو، جگر کو دل کو جاں کو روح کو نظروں کو قسمت کو، اور ملے گا جو میرا قاتل تو میں فرصت سے دیکھوں گا، ملے گا جو میرا قاتل تو میں فرصت سے دیکھوں گا، نگاہ کو ناز کو انداز کو پیکر کو قامت کو، نگاہ کو ناز کو انداز کو پیکر کو قامت کو، اور بلندی کوئی کیا جانے کہ جس پہ رشک آتا ہے، بلندی کوئی کیا جانے کہ جس پہ رشک آتا ہے، فلک کو چاند کو تاروں کو شہبازوں کو رفعت کو۔ اور یہ شعر دیکھیے بطور خاص کہ کیا اللہ نے جانا فقط تیرے لیے پیدا، کیا اللہ نے جانا فقط تیرے لیے پیدا، زمیں کو آسماں کو خشک و تر کو ساری خلقت کو۔ اور اس کا مقطع یوں کہا کہ رضی کچھ بھی نہیں ان کے تصور ہی نے جنبش دی، رضی کچھ بھی نہیں ان کے تصور ہی نے جنبش دی، قلم کو حرف کو مضمون کو خط و کتابت کو۔ جی بہت خوب۔ رضی صاحب، جو آج کل کے شعراء کا مزاج ہو گیا ہے وہ خوب داد حاصل کرنا چاہتے ہیں، جی جی اور اس کے لیے سامعین کو اکساتے بھی ہیں، جی۔ تو اب یہ بتائیں کہ شعراء ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ دراصل ایک فطری بات بعض لوگوں میں ہوتی ہے کہ آج کل کا ماحول بنتا جا رہا ہے۔ ہاں ہاں صحیح بات ہے آپ کی۔ میرا ماننا کچھ مختلف ہے اس معاملے میں۔ جی بولیے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائی داد جو ہے سامعین کی وہ کلام کے ذریعے اگر نکالی جائے تو زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ آپ کا کلام ایسا ہو کہ سامعین جو ہے داد دینے پہ مجبور ہو۔ رضی صاحب، آج کل کا ماحول یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے، جی سامعین کا مزاج بھی ویسے بن گیا ہے، آپ بھڑکتا ہوا یا کسی کے خلاف میں کوئی شعر پیش کر دیں، سامعین جم کر تالی بجا دیتے ہیں، واہ واہ کر دیتے ہیں، اور اس سے ہٹ کے آپ کو تہذیب یافتہ بہت اچھا شعر بھی پڑھے، سامعین کو سمجھ نہیں آتا۔ اب یہ دیکھیے یہ بہت بالکل آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، کوئی مخصوص طبقے کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے، اس میں سیاست کی بھی بات ہو رہی ہے، اس میں مذاہب کی بھی بات ہو رہی ہے، اور بہت ساری باتیں میں سمجھتا ہوں یہ ہماری تہذیب کے خلاف ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بات کہنی چاہیے لیکن ادب کے دائرے میں ہو کر، اور غزل کا یہ رنگ ہے، یہ حسن ہے کہ غزل کا نام ہے اشاروں اور کنایوں میں بات کرنا، تو آپ اپنی بات ضرور کہیے لیکن اشاروں میں کہیے، کسی کا نام لیں، کسی پہ تانا کسیں، کسی کے خلاف کہیں، یہ ہماری تہذیب کے بھی خلاف ہے، اور یہ بالکل میں تو اس کے خلاف ہوں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، خاص طور سے ادبی دنیا میں تو نہیں ہونا چاہیے۔ جی رضی صاحب، شاعر ایک شاعر کے لیے جی کن بنیادی باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے کہ وہ اچھا شاعر بن سکتا ہے؟ شاعر کے لیے دیکھیے بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ سب سے پہلے شاعری کے جو بنیادی اصول و ضوابط ہیں وہ قوانین سے اس کا واقف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب میں نے شاعری شروع کی تو شاعری کے لیے ایک علم کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو علم عروض کہا جاتا ہے، جس میں ہم مصروں کے وزن کو ناپتے ہیں، مصرے کا وزن، جس طرح میں نے ابھی ایک نعت پڑھی، ازل سے ہوا ہوں فدائے محمد، اس کا ہم اگر وزن لیں گے تو فعولن 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 فعولن، تو یہ بحر ہے، اور اس کا ہم اس میں مصرے کا وزن ناپیں گے تو ہوتا یہ ہے کئی دفعہ بہت سارے شعراء بہت اچھا خیال رکھتے ہیں، بہت اچھے خیال کے مالک ہوتے ہیں، لیکن ان چند بنیادی باتوں کی وجہ سے کہیں نہ کہیں وزن میں لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے، تو یہ علم عروض کا ہونا بھی ضروری ہے، اور ردیف قافیہ زمین مطلع شعر اور غزل کا جو لہجہ ہے، اور نظم کیا ہوتی ہے، اور ربائی میں کیا اس کا مزاج ہے، تو ان چیزوں سے واقف ہونا انتہائی ضروری ہے۔ میں نے یہ الحمدللہ سبھی چیزیں ابتدا میں سیکھی، اس کے بعد ہی میں نے شاعری کہنی شروع کی۔ جی، ایک شاعر کو شعر بنانے میں کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ بہت محنت کرنی پڑتی ہے، جیسا کہ ابھی آپ کو میں نے کہا، جو بحر ہے اس میں الفاظ کو ناپ کے تول کے، کہ ایک غزل ہے، اگر آپ میری کوئی 10 اشعار والی غزل لیں، اس میں 20 مصرے ہوں گے، تو ہر مصرے کا ہم وزن ہونا ضروری ہے، ہر مصرے کو اپنے وزن میں لکھا جائے اور ترتیب اس کی برابر وزن میں ہو، پھر زبان عام فہم ہو، یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا آج کل، اگر تھوڑی فصیح زبان استعمال کرے شاید تو کوئی سمجھے گا نہیں،
تو وہ زبان آسان ہو، بیان آسان ہو، پیام اچھا ہو، خیال اچھا ہو اور بات سامنے والے تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے، یہ تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے شاعر جو غزل لکھتا ہے یقیناً یہ بہت محنت طلب کام ہے، بہت اس کی ذہنی محنت ہوتی ہے، اور اس میں پھر وہ اپنے لہجے کو خاص شامل کرتا ہے، اپنے دل کے احساسات کو شامل کرتا ہے۔ شاعر چونکہ بہت حساس ہوتا ہے تو وہ اپنے اطراف میں، اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں جو احساسات جمع ہوتے ہیں اس کے ذہن میں، ان چیزوں کو اس میں اس کو جو کہنا ہوتا ہے کسی چیز کے سدھار کے لیے یا کسی چیز پہ تنقید کے لیے، جی جی ان قوانین میں رہتے ہوئے اس کو اپنی بات کہنی ہے، جو یقیناً ایک محنت طلب کام ہے۔ جی رضی صاحب بہت بہت شکریہ۔ یہ بتائیں کہ ہمارا ضلع چونکہ اردو داں طبقے کی خاطر خواہ آبادی یہاں بستی ہے، جی اردو بولنے والے، اردو سمجھنے والے بڑا طبقہ یہاں موجود ہے، جی جی تو ہمارے ضلع کی سرزمین شعراء کے لیے کیا ہے، کیسی ہے؟ یہ پرانی تاریخ رہی۔ جی نظام آباد نہ صرف ریاست تلنگانہ بلکہ ملک بھر میں ایک ادبی شہر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں کا ادبی ماحول ماشاءاللہ کافی خوشگوار ہے۔ آئے دن یہاں پر ریاستی کل ہند مشاعروں کا اہتمام ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک بات ہے ہماری، جب تمام شعراء سے دوستی ہے تو ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ شعراء پورے ہندوستان کے نظام آباد میں مشاعرے پڑھنا ایک اعزاز کی بات سمجھتے ہیں، اور نظام آباد میں کامیاب ہونا جی یہ بھی ایک اعزاز کی بات سمجھتے ہیں، اور یقیناً یہاں کے ہمارے جو اردو بولنے والے طبقے ہیں اور جو اردو کے یہاں کے خدمتگار لوگ ہیں، ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے، اور یہ تاریخ ہماری ہے شروع سے ہی، تقریباً اس میں کئی صدیاں ہوں گی جو یہ تہذیب ہمارے شہر کی چلتی آ رہی ہے، اور یہ تہذیب آج بھی الحمدللہ برقرار ہے۔ جی اور یہ امید کرتا ہوں اگلی نسل سے کہ یہ تاریخ جو ہمارے شہر کی چلتی آ رہی ہے، اس سنہری تاریخ کو آگے بڑھایا جائے۔ جی ماشاءاللہ، اگر آپ کے جیسے شعراء آتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس میں کوئی انشاءاللہ شک بھی نہیں کہ تاریخ کھل جائے گی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، سننے میں آ رہا ہے، کوئی پکی بات نہیں، لیکن جی باہر عوام سے یہ بات بارہا سننے میں آ رہی ہے کہ شعراء آپس میں گروپ بندی کر چکے ہیں، اور گروپ بندی کی وجہ سے نظام آباد میں مشاعروں کے انعقاد میں دشواریاں پیش آ رہی ہے۔ کوئی شعراء کسی کو پسند نہیں کرتا تو کوئی شاعر کسی کو پسند نہیں کرتے، ایسی کوئی خاص بات آپ کو دیکھنے میں ملی؟ دیکھیے، یہ جہاں تک میرا سوال ہے، نہیں میں شعراء کی بات، آپ کا سوال نہیں سر۔ یہ دیکھیے گروپ بندی کی جو بات ہے، اگر آپ دیکھیں دوستوں میں بھی کچھ خاص جی دوستوں کے گروپ ہوتے ہیں، جی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی لوگوں کے آپ دشمن ہیں یا باقی آپ کے دشمن ہیں۔ جی تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے کسی ادبی سرگرمی کے بیچ میں آڑ آ رہا ہے۔ یہ ادب کا کام چلتا رہا اور چلتا رہے گا۔ الحمدللہ ہمارے شہر کے سبھی شعراء سے میں واقف ہوں، آپسی اخلاق، آپسی محبت ان لوگوں میں قائم ہے۔ پچھلے دنوں بھی مشاعرہ ہوا جی اور کافی کامیاب بھی رہا۔ ہاں کامیاب رہا، جی اس سے پہلے بھی ہوا مشاعرہ، ہوتے آئے ہیں مشاعرے، جو مشاعرے ہم کرواتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے اسٹیج پہ سبھی شعراء ہوتے ہیں نظام آباد کے، اور جو مشاعرے دوسرے ہمارے دوست احباب کرواتے ہیں ہم بھی وہاں پر جاتے ہیں۔ تو اب یہ چھوٹی موٹی باتیں وقتیہ طور پہ ہوتی بھی ہیں، اور افواہیں ان کو کچھ زیادہ ہی بڑا بنا دیتی ہیں۔ جی تو ایسی کوئی بات الحمدللہ ہمارے شہر میں ہے نہیں۔ لوگ بہت سمجھدار اور بہت ذہین ہیں، اور ان کے پیش نظر اردو کا کام ہے، وہ لوگ اپنا کام کرتے آ رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ ہم بھی یہی امید کرتے ہیں۔ رشید صاحب یہ بتائیں، اگر کوئی مقامی شاعر اپنے مقام پہ کلام پڑھ رہا ہو جی تو اس کو داد نہیں ملتی، کیا یہ وہ معاملہ ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر؟ ہاں، ایسا بھی کچھ ہوتا ہے۔ جی ایک بات یہ بھی ہوتی ہے، مہمان شعراء جو ہمارے پاس، سامعین اکساہٹ کا اظہار کرتے ہیں جب مقامی شاعر اگر شعر کرا، اب اس میں اگر وہی شاعر جی کسی جی دوسرے مقام پر جا کے اپنا کلام سناتا ہے، خوب داد ملتی ہے، لوگ اس کا کلام سننا پسند کرتے ہیں، جبکہ وہ اپنے مقام پہ جب یہ کلام پڑھتا ہے تو اس کو اتنی داد نہیں ملتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ یہ جی بہت اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا۔ یہاں پر ایک بات کا لحاظ ہم کو بھی رکھنا چاہیے کہ ہم جب میزبان شاعر ہوتے ہیں تو ہمارا کچھ ایک فرض ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر اختصار سے کام لیں، مختصراً اپنے شہر میں اپنی حاضری درج کروانے کے لیے مختصر کچھ 5 اشعار ایک غزل کے سنا کے اپنی جگہ لیں۔ لوگ بھی دیکھیے
جو مہمان شعراء ہیں وہ ہزاروں کلومیٹر دور سے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا کلام سننے کے لیے بے چین ہوتے ہیں. اب ان حالات میں میں اپنے ہی شہر کی بات نہیں کر رہا، چاہے کوئی شہر ہو، جی ان حالات میں وقت کی کمی ہے، شعراء بہت زیادہ ہیں، اس میں سے کچھ بزرگ شعراء، اساتذہ شعراء ہیں، لوگ ان کو سننا چاہ رہے. اگر میزبان زیادہ وقت لے اور مائک نہ چھوڑے تو ظاہر بات ہے سامعین تو اکسا ہی جائیں گے. جی. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. آپ کا کوئی یادداشت مشاعرہ؟ میرا ویسے تو الحمدللہ میں تلنگانہ کے کئی شہروں میں، کرناٹک میں اور مہاراشٹر کے کئی شہروں میں مشاعرے پڑھ چکا ہوں، اور کوئی ایک مشاعرہ ایسا کہنا مشکل ہوگا جو یادگار ہے. ایسے کئی 3-4 مشاعرے الحمدللہ ہوئے ہیں جہاں پر میں نے اپنے شہر کی نمائندگی کی، لوگوں نے میری بھی تعریف کی اور میرے شہر کی بھی تعریف کی. اور ایسے 3-4 دفعہ ابھی جو ابتدا میں نے یہ غزل سنائی، یہ غزل میں نے نرمل کے ایک مشاعرے میں پڑھی تھی، اور مجھے جہاں یاد ہے اورنگ آباد کے ایک مشاعرے میں پڑھی تھی. تو کافی لوگوں نے سراہا تھا اور کافی لوگ مجھے مشاعرے سے نکلنے کے بعد بھی ملے اور کافی میری تعریف کی. تو ایسے کئی مشاعرے ہیں جس میں ایسا ہوا، کوئی ایک مشاعرہ کہنا مشکل ہوگا. جی. رضی صاحب یہ بتائیں کہ مشاعروں میں ناظم مشاعرے کا کیا کردار ہوتا ہے؟ ناظم مشاعرہ یہ ایک بہت اہم رول ادا کرتا ہے مشاعرے میں. یہ صرف ایک اینکر نہیں ہے، جی. یہ وہ شخص ہوتا ہے جو لوگوں کو شعراء سے جوڑے ہوئے رکھتا ہے. جی. اور شعراء کی صحیح ترتیب مشاعرے کے لحاظ سے، اور مشاعروں کی اپنی روایت ہے کہ بزرگ اور اساتذہ کو آخری میں پڑھایا جاتا ہے اور جو نئے لوگ ہیں ان کو پہلے پڑھایا جاتا ہے. اس روایت کو نبھاتے ہوئے اور سامعین کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کب مزاحیہ شاعر کی ضرورت ہے اور کب سنجیدہ شاعر کو لانا چاہیے، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو مشاعرہ چلاتا ہے وہ مشاعرے کی 50% سے زیادہ کامیابی ناظم مشاعرہ پہ ہی منحصر ہوتی ہے. جی. رضی صاحب آپ کے اور کوئی بہترین کلام ہمارے جی ناظرین کی جی ضرور انشاءاللہ. جی. میں کچھ اور کلام ہے میرے، جی. آپ کو میں یہ سنانا چاہ رہا ہوں. ایک اور بہت پرانی میری غزل ہے، اور یہ غزل، اچھا جب آپ نے پوچھا یادگار مشاعرہ تو یہ ذہن سے نکل گیا تھا. جب غزل دیکھی تو بات یاد آئی کہ ایک شہر میں ایک اخبار کے نمائندے تھے جی. جو یہ غزل میری سن رہے تھے، اور انہوں نے پھر مشاعرے کے بعد یہ غزل میری مجھ سے لکھ لی. تو میں نے کہا بھائی صاحب آپ کیوں لکھ رہے ہیں یہ غزل؟ تو انہوں نے کہا یہ غزل رضی بھائی آپ کی مجھے اتنی پسند آئی کہ میں انشاءاللہ اس کو فریم کرا کے اپنے گھر میں لگاؤں گا. یہ لوگوں کی محبتیں ہیں، اور یہ غزل میں نے کوشش کی. دیکھیے روایت کو نبھانے کی کوشش اس غزل میں آپ کو نظر آئے گی، جو اردو کی روایتی شاعری ہے اور جو غزل ہے انشاءاللہ میں پیش کر رہا ہوں. دل سے مجبور گرفتار ہوں کن کا ان کا، دل سے مجبور گرفتار ہوں کن کا ان کا، بندے مفلس و لاچار ہوں کن کا ان کا، بندے مفلس و لاچار ہوں کن کا ان کا، جس طرح ہوتی ہے پروانوں کو شمع کی طلب، جس طرح ہوتی ہے پروانوں کو شمع کی طلب، اس طرح میں بھی طلبگار ہوں کن کا ان کا، اور میں وہ قیدی ہوں کہ ہے قید سے رغبت مجھ کو، میں وہ قیدی ہوں کہ ہے قید سے رغبت مجھ کو، میں بسط شوق گرفتار ہوں کن کا ان کا. اور یہ شعر دیکھیے کہ وہ رحیم اور کریم اور مہرباں میرے، وہ رحیم اور کریم اور مہرباں میرے، میں گناہ گار خطا کار ہوں کن کا ان کا، اور دیکھنے والے جہاں بھر کے نظارے دیکھیں، دیکھنے والے جہاں بھر کے نظارے دیکھیں، میں تو بس طالب دیدار ہوں کن کا ان کا، اور وہ نبھاتے ہیں رضی کو یہ کرم ہے ان کا، وہ نبھاتے ہیں رضی کو یہ کرم ہے ان کا، در حقیقت میں گناہ گار ہوں کن کا ان کا. تو یہ میری ایک بہت پرانی غزل تھی جو میں نے ابھی آپ کو سنائی. جی. رضی صاحب آخر میں آپ یہ بتائیں کہ آپ ہمارے سامعین کو یا روشنی ٹی وی ناظرین کو اپنی اور سے کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟
مشورہ تو نہیں کہوں گا، بس یہ گزارش ہے ہمارے اپنے لوگوں سے، میرے اپنے بھائیوں سے، کہ اردو زبان سے جڑے رہیں. یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہماری پہچان ہے. اردو زبان کو آپ لوگ سیکھیں. اردو زبان بولنا اور لکھنا یہ میں سمجھتا ہوں ہر کسی کو آنا چاہیے. اس کی جو شیرینی ہے، اس کی جو مٹھاس ہے، اور اس میں جو اس کی شاعری کی جو بات ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. جو ہمارے پاس مروجہ ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے. اور روشنی ٹی وی کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ شروع سے جس دن سے روشنی ٹی وی شروع ہوا، اس دن سے ہی اردو میں خبریں اور اردو پروگراموں کا انعقاد، آپ کئی جو ہے دوسرے بھی پروگراموں کا کیریئر کے حوالے سے، یا پھر کوئی سیاسی پروگرامز ہو یا کوئی بھی ہو، اردو میں ان کا انعقاد کرواتے ہیں اور اردو زبان میں وہ پروگرام نشر ہوتا ہے. پھر آپ کے پاس مشاعرے بھی ہوتے ہیں، آپ کے اسٹوڈیو میں مشاعرے ہوتے ہیں، اور جہاں بھی مشاعرے ہوں آپ کے روشنی ٹی وی کے لوگ وہاں پر ریکارڈنگ کرتے ہیں. تو اس طرح آپ لوگوں کا بہت اہم کردار ہمارے شہر میں رہا پچھلے دنوں، اور میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو اور روشنی ٹی وی کے تمام منتظمین کو، اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اسی طرح آپ لوگوں کا تعاون اردو کی ترویج کے لیے رہے گا. جی انشاءاللہ بہت ضرور. اگر آپ کا تعاون ہمارے ساتھ ہے تو انشاءاللہ روشنی ٹی وی بالکل، انتظامیہ بالکل. ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. وزیر صاحب، میں آپ سے آخر سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ عرصہ قبل تک جیسا کہ اگر یو پی، بہار، دہلی، جی. حیدرآباد وغیرہ میں مشاعرے ہوتے جی تو مخصوص سامعین جی جو شوق رکھتے تھے یا اردو کے قدرداں ہوتے تھے وہ وہاں تک جاتے. بعض سامعین وہاں تک نہیں پہنچ پاتے کیونکہ سواری کا خرچ وغیرہ برداشت کرنا. لیکن آج کا دور ڈیجیٹل دور ہو گیا ہے، جی اور ہاں. کئی چینلز جی اپنی جی نشریات کے ذریعے بالکل. اس کو عوام تک پیش کر رہے ہیں. جی جی تو کیا یہ ایک ذریعہ ہے اردو کے عام ہونے کا؟ یقیناً یہ ہم کو اس سے بہت فائدہ مل رہا ہے. جو جی. سوشل میڈیا ہے جی. اور جو الیکٹرانک میڈیا ہے جی. اور جو چینلز ہیں، جی. ان کے ذریعے بہت بڑا فائدہ ہم لوگوں کو مل رہا ہے کہ اس میں ہمارے شہر کے مشاعرے ہوں یا دلی کے مشاعرے اور بمبئی کے مشاعرے، بنگلور کے، لکھنؤ کے، کلکتہ کے، دور دراز علاقوں کے جو مشاعرے ہیں لوگ گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ ہر علاقے کے شعراء کو لوگوں کو سننے کا موقع مل رہا ہے. یہ بہت بڑا فائدہ میڈیا سے ہو رہا ہے. جی وزیر صاحب، میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم نے اپنے چینل کا آغاز کیا جی. تو شروعات سے مشاعروں کو اس میں شامل رکھا. بالکل بالکل. تو شروعات میں بعض نوجوان ایسے تھے کہ بھائی تم یہ کیا روزانہ اس کا لگا رہے ہیں یہ، لیکن اب تھوڑے جیسے جیسے یہ کنٹینیو چلتا گیا جی. اب وہی نوجوان یہ بولتے ہیں کہ یار فلانے صاحب کا جو آپ مشاعرہ پیش کرتے پھر سے پیش کرے.